اس کی متعدد نظیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود ہیں۔ اور دوسرا، آپ کی ہر ایک اپنے تمام صحابہ کرام کو یہ تاکید تھی کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بناؤ، دوسروں کے لیے مفید بناؤ۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی۔ تو آپ نے مختلف ایسے اعمال کا ذکر کیا جو بڑے نیک اعمال ہیں اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں وہ کام نہ کر سکوں تو پھر یہ فضیلت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعین صانعا، یعنی کسی کاریگر کی اس کے کام میں مدد کر دو۔ اس نے کہا اگر یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکے تو فرمایا او تصنع لاخرک، کہ جو شخص کوئی کام نہیں جانتا اس کو کام سکھا کر اس قابل کر دو کہ وہ اپنا وہ کام سیکھ جائے اور اس کے لیے تم اس کا ذریعہ بن جاؤ، اس کے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بن جاؤ۔ تو یہ کام اگر نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو یہ عظیم عبادت ہے۔ اور یہ عبادت، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ عبادت ماشاءاللہ گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال قائم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان حاکم اور ایک مسلمان حکومت کے محل میں، اس کے قصر میں کس طرح لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے اور کس طرح وہ یہاں سے اپنی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عظیم مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گورنر صاحب کی اس کوشش کو برابر فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ بس ایک گزارش میں سب طلباء طالبات سے یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین موقع عطا فرمایا ہے اپنی تعلیم و تربیت کا، اور اس کے ذریعے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے کا۔ لیکن اس میں بس آپ نیت یہ رکھیں کہ ہم یہ تربیت اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم کسی کے سامنے کسی کے دست نگر نہ ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے ملک و ملت کی صلاح و فلاح کے لیے استعمال کریں۔ آج کل تعلیم اور تربیت کا انتہائی مقصد یہ قرار دے لیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لیکن آپ الحمدللہ اس ماحول میں تربیت پا رہے ہیں تو یہاں آپ کے ذہن میں صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ ملک و ملت کی خدمت کرنا ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ ہم اگر یہ اس کے ذریعے باہر سے ڈالر کما رہے ہیں تو وہ ہم اس لیے کما رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک محتاجی سے نکلے اور اب غلامی سے نکلے، قرضوں کی غلامی سے نکلے۔ یہ صاحب نیتیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی ساری تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہوگی۔ اور پھر یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر تعلیم یا کوئی بھی علم ہو وہ اس وقت تک نافع نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا جائے۔ لہذا اپنی تعلیم و تربیت کے دوران اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں اور اپنا دن شروع کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر شروع کریں، یا اللہ میں یہ دن شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں اس دن کو آپ کی اطاعت میں خرچ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور آپ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور رات کو جب سونے سے پہلے آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ فریاد کر لیں کہ یا اللہ میں نے عہد کیا تھا لیکن مجھ سے میں بہک گیا یا میں بھٹک گیا، لہذا فلاں فلاں جگہ پر مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ کا کوئی دن ان دو باتوں سے خالی نہ ہو، سب فجر کے بعد
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ اور سونے سے پہلے پھر اپنے توبہ اور استغفار یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دین بھی آپ کا بہتر ہوگا، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کا مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب، میں اس شخص کی جو بیہیویئر سے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں مختلف ادوار میں یہاں گورنر ہاؤس آیا اور بہت سارے حکمران آپ نے دیکھے، صدور دیکھے، گورنر دیکھے، اور آپ نے گورنر کامران صاحب کے بھی شخصیت بتائیں کہ آپ مزید بتائیں کہ یہ ملک کے لیے خاص طور سے سندھ کے لیے گورنر صاحب جو اقدامات کر رہے ہیں، آپ جو علماء گرام صاحبان ہیں، آپ ان کا کیا ساتھ دیں گے؟ کیا آخری بات، کیا آخری جملہ کیا کہا آپ نے؟ مطلب آپ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے، جیسے ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا مدارس میں بھی آپ ان کو کہیں گے کہ آپ ہماری کچھ مدد کریں گے، آپ اسے کریں گے، آپ علماء صاحبان آپ کیا؟ جی ماشاءاللہ، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بذات خود بہت بڑا کام ہے، اور جہاں تک مدارس کا تعلق ہے، مدارس کبھی جا کر کسی حکومت سے، کسی گورنر سے، کسی وزیر اعظم سے، کسی وزیر اعلیٰ سے جا کر ہم نہیں مانگا کرتے کہ ہمارے مدارس کو چلانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس چلاتا ہے، اور اس کے لیے ہم کبھی یہ درخواست کسی بھی، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بار بار میرا آنا ہوا، اور بار بار کبھی اس لیے نہیں ہوا کہ اپنے مدارس کے لیے کوئی ہم سے مدد لی جائے، وہ بار بار آنا ہوا کسی ملک و ملت کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے، کسی ملک و ملت کو کوئی مسئلہ درپیش تھا، ہم اپنی بات کم از کم حکمرانوں تک پہنچا دیں، اس کے لیے آنا ہوا، لیکن کبھی اس کام کے لیے نہ آنا ہوا کہ ہمارے مدرسے کی آپ کوئی مدد کرو۔ میرا آپ سے بھی سوال ہے اور گورنر صاحب سے بھی کہ آج آئی ٹی کے معاملے میں آپ لوگ موجود ہیں، اور ملک میں آئی ٹی کی اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں کے مقابلے میں آہستہ آہستہ ہماری یونیورسٹی بھی ترقی کر رہی ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، جس کے بعد بچے ریپین یوز کر رہے تھے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی لگا دی ٹویٹر وغیرہ کی، اس کے بعد بچے ریپین یوز کر رہے تھے، اس سے بہت فرق پڑا ہے ہماری آئی ٹی کی یونیورسٹی پر۔ اس کے بعد اب ایک نیا کام یہ ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی جانب سے VPN کو بھی غیر اسلامی اور غیر شرعی قرار دیا گیا ہے، تو ایک تو آپ سے سوال ہے گورنر صاحب کے فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کریں کہ آئی ٹی پہلے ہی ہم بہت پیچھے، اور یہ پابندیاں لگا کے آپ بچے جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں ان کو مزید بوجھ ڈال رہے ہیں، مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا VPN بھی غیر شرعی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بات مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی ہے، لہذا میں اس پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حکومت کو یہ حق ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کی خاطر کسی چیز کے اوپر کوئی پابندی لگائے، اگر وہ مصلحت کی خاطر لگاتی ہے تو پھر مشاہدے کو اس کی پابندی کرنی ضروری ہوتی ہے، اس لحاظ سے انہوں نے شاید بات کہی ہو، لیکن یہ حکومت کی پالیسی کی بات ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسی ساتھ لوگ یہ سمجھے کہ آیا اس سے فائدہ ہوگا یا اس سے زیادہ نقصان ہوگا، اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ ملک کی نقصان ان کو فکر ہونی چاہیے۔ جی بالکل، آپ کی جو خواہش ہے اور جو آپ کی سجیشن ہے میں فیڈرل گورنمنٹ تک اس کو پہنچاؤں گا، اور ظاہر ہے آئی ٹی کے اوپر پورا ملک کام کر رہا ہے، ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، وہ SIFC جو انہوں نے بنائی ہے اس میں انہوں نے آئی ٹی کو بھی رکھا ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے اس کی ایکسپورٹ بڑھے، لیکن یہ خوشخبری میں آپ کو دے دوں کہ اس وقت ہم نے آئی ٹی یہاں گورنر ہاؤس میں شروع کی تو ہماری جو ریٹنگ تھی جیسا وہ 108 نمبر پر تھی، جو کہ اب نیچے آ کر ہم اس وقت 86 پر ہیں، تو اتنا فرق پڑا ہے کہ 108 سے ہم 86 پر آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح سے لگن سے لگے رہے تو میں سمجھتا ہوں اگلے ایک سال کے اندر ہم 50 سے بھی نیچے آ جائیں گے اور ان ممالک میں شامل ہو جائیں گے جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں نمبر 1 اور نمبر 2 اور 3 پر ہیں انشاءاللہ۔ گورنر صاحب آپ سے سوال ہے، ایک طرف آپ بچوں کی مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں اور دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک کے مستقبل کے خلاف کام کر رہے ہیں،
जिन्होंने कोई मुल्क के दारुल खिलाफा को 24 तारीख को बंद करने का ऐलान किया है, सुना है कि वो अब भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, कल भी आपने ट्रैकिंग की थी, सुना है आज भी आप मुझे कुछ करवाएंगे? देखिए, आज हमारे पास मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मौजूद हैं, तो कोई सियासी बातचीत नहीं होनी चाहिए। हम इनसे यहाँ दुआ के लिए हाजिर हुए हैं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, और मैं तो ये भी दुआ करूँगा कि जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला नेक हिदायत दे, तौफीक दे इस मुल्क की खिदमत करने की। और अगर वो फंस गए हैं तारीख दे के, तो मेरी इतलात वाकई ये है कि अब वो उसमें से निकलने का भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो आप कम अज़ कम उनको निकलने का रास्ता दें। बार बार सवाल करके उनको मजबूर क्यों करें? तो मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, उनको रास्ता दें कि वो निकले इसमें से। और इसी तरह से ये रास्ता हर शहरी को मिले कि वो आगे निकले, मेहनत करे और ये पाकिस्तान तरक्की करे। शुक्रिया। सवाल ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में कर्जों की दुनिया में फंस गया है, तो इस कर्जों से किस तरह से निजात की है, और जो सूदी मामला है कि हमारे जो कर्जा है वो सूद की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ते हो गया है, तो उनमें तरह जो दीगर अनुदान क्या मसला देंगे तो वो इस IMF के सूरत से निकल सके और ये सूदी निज़ाम जो है वो उसका खत्म हो सके। ये एक मुख्तसर जुमले में इसका जवाब देना मुश्किल है। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हुआ है, हो रहा है, और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आगे बढ़ रहा है कि किस तरह उसको हम सूद से निजात हासिल करें। पूरे निज़ाम के सूदी निज़ाम से हम जो शरीयत का जो निज़ाम है उसकी तरफ वापस जाएं, उसके लिए काम शुरू है ये। लेकिन ये एक जुमले से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। इसका बहुत पूरा निज़ाम बनाया हुआ है, बनाया गया है, और मज़ीद उसके अंदर तरक्की की जा रही है। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, जिया साहब ज़रा 1 मिनट में आप बता देंगे क्या क्या कोर्सेज आप करवा रहे हैं बच्चों को? मेरी राय बड़ी खुशनसीबी है आपके यहाँ है, और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारी तारीख इस हवाले से भरी हुई है कि हमारे हुक्मरान, और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारी तारीख इस हवाले से भरी हुई है कि हमारे हुक्मरान, जिनकी सबसे आला मिसाल खुलफ़ाए राशिदीन है, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो ये फरमाते थे कि अगर दरिया फ़ुरात के पास कोई गधा या कुत्ता भी मरता है तो मुझे ये फिक्र होती है कि अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा कि तुम्हारी हुकूमत के दौरान ये वाक़या कैसे पेश आया। और उसकी वजह से वो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रातों को उठकर गलियों में चक्कर लगाकर देखा करते थे कि कौन किस हालत में है और वहाँ पर क्या हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल व करम से ये तौफीक हमारे गवर्नर कामरान कैसुरी साहब को बख्शी कि उन्होंने उस रिवायत को यहाँ जिंदा करने की कोशिश, और आम आदमी और उनके दरमियान जो फासले हुआ करते हैं, आम आदमी और हुक्मरान के दरमियान जो फासले हुआ करते हैं, उन फासलों को उन्होंने तोड़ा, और उसकी वजह से माशाअल्लाह आज ये मंजर हमारे सामने है। और इसके अलावा जो सूरत हाल मुझे मालूम हुई कि यहाँ का एक ख़ास गेट है कि जो 24 घंटे खुला है, और कोई भी शख्स वहाँ पर आए और अपनी कोई फरियाद लेकर आए, अपना कोई मसला लेकर आए, तो उसको सुना जाता है और उसको सुनकर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाती है। और ये जो बड़ा एक अहम काम है, जो नौजवानों को तालीम और तरबियत से आरास्ता करके उनको अपने पाँव पर खड़ा करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म था कि एक तो कोई अगर आदमी सवाल करने के लिए आपके पास आता तो आप उसके लिए
کوئی انتظام ایسا فرماتے کہ اس کا مستقل ذریعہ آمدنی بن جائے۔ اس کی متعدد نظیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود ہیں۔ اور دوسرا، آپ کی ہر ایک اپنے تمام صحابہ کرام کو یہ تاکید تھی کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بناؤ، دوسروں کے لیے مفید بناؤ۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی۔ تو آپ نے مختلف ایسے اعمال کا ذکر کیا جو بڑے نیک اعمال ہیں اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں وہ کام نہ کر سکوں تو پھر یہ فضیلت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعین صانعا، یعنی کسی کاریگر کی اس کے کام میں مدد کرو۔ اس نے کہا اگر یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکے تو فرمایا او تصنع لاخرک، کہ جو شخص کوئی کام نہیں جانتا اس کو کام سکھا کر اس قابل کر دو کہ وہ اپنا وہ کام سیکھ جائے اور اس کے لیے تم اس کا ذریعہ بن جاؤ، اس کے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بن جاؤ۔ تو یہ کام اگر نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو یہ عظیم عبادت ہے۔ اور یہ عبادت، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ عبادت ماشاءاللہ گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال قائم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان حاکم اور ایک مسلمان حکومت کے محل میں، اس کے قصر میں کس طرح لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے اور کس طرح وہ یہاں سے اپنی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عظیم مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گورنر صاحب کی اس کوشش کو برابر فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ بس ایک گزارش میں سب طلباء طالبات سے یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین موقع عطا فرمایا ہے اپنی تعلیم و تربیت کا، اور اس کے ذریعے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے کا۔ لیکن اس میں بس آپ نیت یہ رکھیں کہ ہم یہ تربیت اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم کسی کے سامنے کسی کے دست نگر نہ ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے ملک و ملت کی صلاح و فلاح کے لیے استعمال کریں۔ آج کل تعلیم اور تربیت کا انتہائی مقصد یہ قرار دے لیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لیکن آپ الحمدللہ اس ماحول میں تربیت پا رہے ہیں تو یہاں آپ کے ذہن میں صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ ملک و ملت کی خدمت کرنا ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ ہم اگر یہ اس کے ذریعے باہر سے ڈالر کما رہے ہیں تو وہ ہم اس لیے کما رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک محتاجی سے نکلے اور غلامی سے نکلے، قرضوں کی غلامی سے نکلے۔ یہ صاحب نیتیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی ساری تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہوگی۔ اور پھر یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر تعلیم یا کوئی بھی علم ہو وہ اس وقت تک نافع نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا جائے۔ لہذا اپنی تعلیم و تربیت کے دوران اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں اور اپنا دن شروع کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر شروع کریں، یا اللہ میں یہ دن شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں اس دن کو آپ کی اطاعت میں خرچ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور آپ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور رات کو جب سونے سے پہلے آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ فریاد کر لیں کہ یا اللہ میں نے عہد کیا تھا لیکن مجھ سے میں بہک گیا یا میں بھٹک گیا، لہذا فلاں جگہ پر مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ کا کوئی دن
ان دو باتوں سے خالی نہ ہو. فجر کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ اور سونے سے پہلے پھر اپنے توبہ اور استغفار. یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دین بھی آپ کا بہتر ہوگا، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کا مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب، میں اس شخص کی جو بےادبی سے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں مختلف ادوار میں یہاں گورنر ہاؤس آیا اور بہت سارے حکمران آپ نے دیکھے، صدور دیکھے، گورنر دیکھے، اور آپ نے گورنر کامران صاحب کے بھی شخصیت بتائیں کہ آپ مزید بتائیں کہ یہ ملک کے لیے، خاص طور سے سندھ کے لیے گورنر صاحب جو اقدامات کر رہے ہیں، آپ جو علماء کرام صاحبان ہیں، آپ ان کا کیا ساتھ دیں گے؟ کیا آخری بات، کیا آخری جملہ کیا کہا آپ نے؟ مطلب آپ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے، جیسے ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا مدارس میں بھی آپ ان کو کہیں گے کہ آپ ہماری کچھ مدد کریں یا کچھ کریں، یا آپ علماء صاحبان آپ کیا؟ جی ماشاء اللہ، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بذات خود بہت بڑا کام ہے. اور جہاں تک مدارس کا تعلق ہے، مدارس کبھی جا کر کسی حکومت سے، کسی گورنر سے، کسی وزیر اعظم سے، کسی وزیر اعلیٰ سے جا کر ہم نہیں مانگا کرتے کہ ہمارے مدارس کو چلانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس چلاتا ہے، اور اس کے لیے ہم کبھی یہ درخواست کسی بھی، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بار بار میرا آنا ہوا، اور بار بار کبھی اس لیے نہیں ہوا کہ اپنے مدارس کے لیے کوئی ہم سے مدد لی جائے. وہ بار بار آنا ہوا کسی ملک و ملت کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے. کسی ملک و ملت کو کوئی مسئلہ درپیش تھا، ہم اپنی بات کم از کم حکمرانوں تک پہنچا دیں، اس کے لیے آنا ہوا. لیکن کبھی اس کام کے لیے نہ آنا ہوا کہ ہمارے مدرسے کی آپ کوئی مدد کرو. میرا آپ سے بھی سوال ہے اور صاحب سے بھی، کہ آج آئی ٹی کے کام میں آپ لوگ موجود ہیں اور ملک میں آئی ٹی کی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں جو مقابلے میں بائٹر تھا، ہماری یونیورسٹی بھی ترقی کر رہے تھے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، جس کے بعد بچے ریپین یوز کر رہے تھے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی لگا دی ٹویٹر وغیرہ کی، اس کے بعد بچے ریپین یوز کر رہے تھے. اس سے بہت فرق پڑا ہے ہماری آئی ٹی کی یونیورسٹی پر. اس کے بعد اب ایک نیا کام یہ ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کی جانب سے VPN کو بھی غیر اسلامی اور غیر شرعی قرار دیا گیا ہے. تو ایک تو آپ سے سوال ہے گورنمنٹ صاحب کے فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کریں کہ آئی ٹی پہلے ہی بہت پیچھے، اور یہ پابندیاں لگا کے آپ بچے جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں ان کو مزید بوجھ ڈال رہے ہیں. اس صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ریٹین بھی غیر شرعی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بات مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی ہے، لہٰذا میں اس پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حکومت کو یہ حق ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کی خاطر کسی چیز کے اوپر کوئی پابندی لگائے، اگر وہ مصلحت کی خاطر لگاتی ہے تو پھر مشاہدے کو اس کی پابندی کرنی ضروری ہوتی ہے. اس لحاظ سے انہوں نے شاید بات کہی ہو، لیکن یہ حکومت کی پالیسی کی بات ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسی ساتھ لوگ یہ سمجھے کہ آیا اس سے فائدہ ہوگا یا اس سے زیادہ نقصان ہوگا. اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ ملک کی نقصان ان کو فکر ہونی چاہیے. جی بالکل، آپ کی جو خواہش ہے اور جو آپ کی سجیشن ہے میں فیڈرل گورنمنٹ تک اس کو پہنچاؤں گا. اور ظاہر ہے آئی ٹی کے اوپر پورا ملک کام کر رہا ہے. ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، وہ SIFC جو انہوں نے بنائی ہے اس میں انہوں نے آئی ٹی کو بھی رکھا ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے اس کی ایکسپورٹ بڑھے. لیکن یہ خوشخبری میں آپ کو دے دوں کہ اس وقت ہم نے آئی ٹی یہاں گورنر ہاؤس میں شروع کی تو ہماری جو ریٹنگ تھی جیسا وہ 108 نمبر پر تھی، جو کہ اب نیچے آ کر ہم اس وقت 86 پر ہیں. تو اتنا فرق پڑا ہے کہ 108 سے ہم 86 پر آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح سے لگن سے لگے رہے تو میں سمجھتا ہوں اگلے ایک سال کے اندر ہم 50 سے بھی نیچے آ جائیں گے اور ان ممالک میں شامل ہو جائیں گے جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں نمبر 1 اور نمبر 2 اور 3 پر ہیں انشاءاللہ. گورنر صاحب آپ سے سوال ہے، ایک طرف آپ بچوں کی مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں
اور دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک کے مستقبل کے خلاف کام کر رہے ہیں، جنہوں نے کوئی ملک کے دارالخلافہ کو 24 تاریخ کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے، سنا ہے کہ وہ اب بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ کل بھی آپ نے ٹریکنگ کی تھی، سنا ہے آج بھی آپ مجھے کچھ فرمائیں گے؟ دیکھیں، آج ہمارے پاس مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں، تو کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ہم ان سے یہاں دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو، اور میں تو یہ بھی دعا کروں گا کہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے، توفیق دے اس ملک کی خدمت کرنے کی. اور اگر وہ پھنس گئے ہیں تاریخ دے کے، تو میری اطلاع واقعی یہ ہے کہ اب وہ اس میں سے نکلنے کا بھی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو آپ کم از کم ان کو نکلنے کا راستہ دیں، بار بار سوال کر کے ان کو مجبور کیوں کریں؟ تو مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ان کو راستہ دیں کہ وہ نکلیں اس میں. اور اسی طرح سے یہ راستہ ہر شہری کو ملے کہ وہ آگے نکلے، محنت کرے اور یہ پاکستان ترقی کرے. شکریہ. سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں قرضوں کی دنیا میں پھنس گیا ہے، تو اس قرضوں سے کس طرح سے نجات کی ہے، اور جو سودی معاملہ ہے کہ ہمارا جو قرضہ ہے وہ سود کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھتا ہو گیا ہے، تو ان میں جو دیگر افغانوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اس IMF کے صورت سے نکل سکے اور یہ سودی نظام جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو سکے؟ یہ ایک مختصر جملے میں اس کا جواب دینا مشکل ہے. اس پر الحمدللہ بہت کام ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے بڑھ رہا ہے کہ کس طرح اس کو ہم اس سود سے نجات حاصل کریں. پورے نظام کے سودی نظام سے ہم جو شریعت کا جو نظام ہے اس کی طرف واپس جائیں. اس کے لیے کام شروع ہے یہ، لیکن یہ ایک جملے سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اس کا بہت پورا نظام بنایا ہوا ہے، بنایا گیا ہے، اور مزید اس کے اندر ترقی کی جا رہی ہے. شکریہ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری تاریخ اس حوالے سے بھری ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران، جن کی سب سے اعلیٰ مثال خلفائے راشدین ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے پاس کوئی گدھا یا کتا بھی مرتا ہے تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہاری حکومت کے دوران یہ واقعہ کیسے پیش آیا. اور اس کی وجہ سے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگا کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق ہمارے گورنر کامران کیسوری صاحب کو بخشی کہ انہوں نے اس روایت کو یہاں زندہ کرنے کی کوشش، اور عام آدمی اور ان کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، عام آدمی اور حکمران کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، ان فاصلوں کو انہوں نے توڑا. اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ جو صورتحال مجھے معلوم ہوئی کہ یہاں کا ایک خاص گیٹ ہے کہ جو 24 گھنٹے کھلا ہے، اور کوئی بھی شخص وہاں پر آئے اور اپنی کوئی فریاد لے کر آئے، اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے، تو اس کو سنا جاتا ہے اور اس کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ جو بڑا ایک اہم کام ہے، جو نوجوانوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ ایک تو کوئی اگر آدمی سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے لیے کوئی انتظام ایسا فرماتے کہ اس کا مستقل ذریعہ آمدنی بن جائے. اس کی متعدد نظیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود ہیں. اور دوسرا، آپ کی ہر ایک اپنے تمام صحابہ کرام کو یہ تاکید تھی
کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بناؤ، دوسروں کے لیے مفید بناؤ۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی۔ تو آپ نے مختلف ایسے اعمال کا ذکر کیا جو بڑے نیک اعمال ہیں اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں وہ کام نہ کر سکوں تو پھر یہ فضیلت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعین صانعا، یعنی کسی کاریگر کی اس کے کام میں مدد کرو۔ اس نے کہا اگر یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکے تو فرمایا او تصنع لاخرک، کہ جو شخص کوئی کام نہیں جانتا اس کو کام سکھا کر اس قابل کر دو کہ وہ اپنا وہ کام سیکھ جائے اور اس کے لیے تم اس کا ذریعہ بن جاؤ، اس کے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بن جاؤ۔ تو یہ کام اگر نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو عظیم عبادت ہے۔ اور یہ عبادت مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ عبادت ماشاءاللہ گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال قائم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان حاکم اور ایک مسلمان حکومت کے محل میں، اس کے قصر میں کس طرح لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے اور کس طرح وہ یہاں سے اپنی تعلیم و تربیت سے اس آراستہ ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عظیم مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گورنر صاحب کی اس کوشش کو برابر فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ بس ایک گزارش میں سب طلباء طالبات سے یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین موقع عطا فرمایا ہے اپنی تعلیم و تربیت کا، اور اس کے ذریعے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے کا۔ لیکن اس میں بس آپ نیت یہ رکھیں کہ ہم یہ تربیت اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم کسی کے سامنے کسی کے دست نگر نہ ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے ملک و ملت کی صلاح و فلاح کے لیے استعمال کریں۔ آج کل تعلیم اور تربیت کا انتہائی مقصد یہ قرار دے لیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لیکن آپ الحمدللہ اس ماحول میں تربیت پا رہے ہیں تو یہاں آپ کے ذہن میں صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ ملک و ملت کی خدمت کرنا ہے، اور یہ سمجھیں کہ ہم اگر یہ اس کے ذریعے باہر سے ڈالر کما رہے ہیں تو وہ ہم اس لیے کما رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک محتاجی سے نکلے اور اب غلامی سے نکلے، قرضوں کی غلامی سے نکلے۔ یہ صاحب نیتیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی ساری تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہوگی۔ اور پھر یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر تعلیم یا کوئی بھی علم ہو وہ اس وقت تک نافع نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا جائے۔ لہذا اپنی تعلیم و تربیت کے دوران اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، اور اپنا دن شروع کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر شروع کریں یا اللہ میں یہ دن شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور میں اس دن کو آپ کی اطاعت میں خرچ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور آپ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور رات کو جب سونے سے پہلے آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ فریاد کر لیں کہ یا اللہ میں نے عہد کیا تھا لیکن مجھ سے میں بہک گیا یا میں بھٹک گیا، لہذا فلاں فلاں جگہ پر مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ کا کوئی دن ان دو باتوں سے خالی نہ ہو۔ فجر کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ اور سونے سے پہلے پھر اپنے توبہ اور استغفار، یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دین بھی آپ کا بہتر ہوگا، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی،
اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ کا مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب میں اس شخص کی جو بیانیگی سے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں مختلف ادوار میں یہاں گورنر ہاؤس آیا اور بہت سارے حکمران آپ نے دیکھے، صدور دیکھے، گورنر دیکھے، اور آپ نے دونوں گورنر کامان صاحب کے بھی شخصیت بتائیں کہ آپ مزید بتائیں کہ یہ ملک کے لیے خاص طور سے سندھ کے لیے گورنر صاحب جو اقدامات کر رہے ہیں، آپ جو علماء گرام صاحبان ہیں، آپ ان کا کیا ساتھ دیں گے؟ کیا آخری بات، کیا آخری جملہ کیا کہا آپ نے؟ مطلب آپ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا مدارس میں بھی آپ ان کو کہیں گے کہ آپ ہماری کچھ مدد کریں گے، آپ اسے کریں گے، آپ علماء صاحبان آپ کیا جی ماشاء اللہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بذات خود بہت بڑا کام ہے. اور جہاں تک مدارس کا تعلق ہے، مدارس کبھی جا کر کسی حکومت سے، کسی گورنر سے، کسی وزیر اعظم سے، کسی وزیر اعلیٰ سے جا کر ہم نہیں مانگا کرتے کہ ہمارے مدارس کو چلانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس چلاتا ہے، اور اس کے لیے ہم کبھی یہ درخواست کسی بھی، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بار بار میرا آنا ہوا، اور بار بار کبھی اس لیے نہیں ہوا کہ اپنے مدارس کے لیے کوئی ہم سے مدد لی جائے. وہ بار بار آنا ہوا کسی ملک و ملت کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے. کسی ملک و ملت کو کوئی مسئلہ درپیش تھا، ہم اپنی بات کم از کم حکمرانوں تک پہنچا دیں، اس کے لیے آنا ہوا. لیکن کبھی اس کام کے لیے نہ آنا ہوا کہ ہمارے مدرسے کی آپ کوئی مدد کرو. میرا آپ سے بھی سوال ہے اور صاحب سے بھی، آج آئی ٹی کے وہاں میں آپ لوگ موجود ہیں اور ملک میں آئی ٹی کی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. میرے مقابلے میں پاکستان ہماری یونیورسٹی بھی ترقی کر رہی ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے پابندی لگا دی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، جس کے بعد بچے ریپین یوز کر رہے تھے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی لگا دی ٹویٹر وغیرہ کی، جس کے بعد بچے ریپین یوز کر رہے تھے. اس سے بہت فرق پڑا ہے ہماری آئی ٹی کی یونیورسٹی پر. اس کے بعد اب ایک نیا کام یہ ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی جانب سے VPN کو بھی غیر اسلامی اور غیر شرعی قرار دیا گیا ہے. تو ایک تو آپ سے سوال ہے گورنمنٹ صاحب کے فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کریں کہ آئی ٹی پہلے ہی بہت پیچھے، اور یہ پابندیاں لگا کے آپ بچے جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں ان کو مزید بوجھ ڈال رہے ہیں. مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا VPN بھی غیر شرعی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی ہے، لہٰذا میں اس پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حکومت کو یہ حق ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کی خاطر کسی چیز کے اوپر کوئی پابندی لگائے، اگر وہ مصلحت کی خاطر لگاتی ہے تو پھر مشاہدے کو اس کی پابندی کرنی ضروری ہوتی ہے. اس لحاظ سے انہوں نے شاید بات کہی ہو، لیکن یہ حکومت کی پالیسی کی بات ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسی ساتھ لوگ یہ سمجھے کہ آیا اس سے فائدہ ہوگا یا اس سے زیادہ نقصان ہوگا. اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ ملک کی نقصان ان کو فکر ہونی چاہیے. جی بالکل، آپ کی جو خواہش ہے اور جو آپ کی سجیشن ہے میں فیڈرل گورنمنٹ تک اس کو پہنچاؤں گا. اور ظاہر ہے آئی ٹی کے اوپر پورا ملک کام کر رہا ہے. ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، وہ SIFC جو انہوں نے بنائی ہے اس میں انہوں نے آئی ٹی کو بھی رکھا ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے اس کی ایکسپورٹ بڑھے. لیکن یہ خوشخبری میں آپ کو دے دوں کہ اس وقت ہم نے آئی ٹی یہاں گورنر ہاؤس میں شروع کی تو ہماری جو ریٹنگ تھی جیسا وہ 108 نمبر پر تھی، جو کہ اب نیچے آ کر ہم اس وقت 86 پر ہیں. تو اتنا فرق پڑا ہے کہ 108 سے ہم 86 پر آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح سے لگن سے لگے رہے تو میں سمجھتا ہوں اگلے ایک سال کے اندر ہم 50 سے بھی نیچے آ جائیں گے اور ان ممالک میں شامل ہو جائیں گے جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں نمبر 1 اور نمبر 2 اور 3 پر ہیں انشاءاللہ. گورنر صاحب آپ سے سوال ہے، ایک طرف آپ بچوں کی مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں اور دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک کے مستقبل کے خلاف کام کر رہے ہیں، جنہوں نے کوئی ملک کے دارالخلافہ کو 24 تاریخ کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے. سنا ہے کہ وہ اب بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کے پاس انفارمیشن ہے، کل بھی آپ نے ٹریکنگ کی تھی، سنا ہے آج بھی آپ مجھے تو کچھ کروائیں گے.
دیکھیں آج ہمارے پاس مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں، تو کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ہم ان سے یہاں دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو، اور میں تو یہ بھی دعا کروں گا کہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے، توفیق دے اس ملک کی خدمت کرنے کی. اور اگر وہ پھنس گئے ہیں تاریخ دے کے، تو میری اطلاع واقعی یہ ہے کہ اب وہ اس میں سے نکلنے کا بھی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو آپ کم از کم ان کو نکلنے کا راستہ دیں، بار بار سوال کر کے ان کو مجبور کیوں کریں؟ تو مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ان کو راستہ دیں کہ وہ نکلیں اس میں. اور اسی طرح سے یہ راستہ ہر شہری کو ملے کہ وہ آگے نکلے، محنت کرے اور یہ پاکستان ترقی کرے. شکریہ. سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں قرضوں کی دنیا میں پھنس گیا ہے، تو قرضوں سے کس طرح سے نجات کی ہے، اور جو سودی معاملہ ہے کہ ہمارے جو قرضہ ہے وہ سود کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھتا ہو گیا ہے، تو ان میں جو دیگر کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اس آئی ایم ایف کے صورت سے نکل سکے اور یہ سودی نظام جو ہے وہ اس کا ختم ہو سکے؟ یہ ایک مختصر جملے میں اس کا جواب دینا مشکل ہے. اس پر الحمدللہ بہت کام ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے بڑھ رہا ہے کہ کس طرح اس کو ہم سود سے نجات حاصل کریں. پورے نظام کے سودی نظام سے ہم جو شریعت کا جو نظام ہے اس کی طرف واپس جائیں. اس کے لیے کام شروع ہے یہ، لیکن یہ ایک جملے سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اس کا بہت پورا نظام بنایا ہوا ہے، بنایا گیا ہے، اور مزید اس کے اندر ترقی کی جا رہی ہے. شکریہ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری تاریخ اس حوالے سے بھری ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران، جن کی سب سے اعلیٰ مثال خلفائے راشدین ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے پاس کوئی گدھا یا کتا بھی مرتا ہے تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہاری حکومت کے دوران یہ واقعہ کیسے پیش آیا. اور اس کی وجہ سے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگا کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق ہمارے گورنر کامران کیسوری صاحب کو بخشی کہ انہوں نے اس روایت کو یہاں زندہ کرنے کی کوشش اور عام آدمی اور ان کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، عام آدمی اور حکمران کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، ان فاصلوں کو انہوں نے توڑا، اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ جو صورتحال مجھے معلوم ہوئی کہ یہاں کا ایک خاص گیٹ ہے کہ جو 24 گھنٹے کھلا ہے، اور کوئی بھی شخص وہاں پر آئے اور اپنی کوئی فریاد لے کر آئے، اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے، تو اس کو سنا جاتا ہے اور اس کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ جو بڑا ایک اہم کام ہے، جو نوجوانوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ ایک تو کوئی اگر آدمی سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے لیے کوئی انتظام ایسا فرماتے کہ اس کا مستقل ذریعہ آمدنی بن جائے. اس کی متعدد نظیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود ہیں. اور دوسرا، آپ کی ہر ایک اپنے تمام صحابہ کرام کو یہ تاکید تھی کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بناؤ، دوسروں کے لیے مفید بناؤ. اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی.
تو آپ نے مختلف ایسے اعمال کا ذکر کیا جو بڑے نیک اعمال ہیں اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے جنت کے وعدے فرمائے ہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں وہ کام نہ کر سکوں تو پھر یہ فضیلت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعین صانعا، یعنی کسی کاریگر کی اس کے کام میں مدد کرو. اس نے کہا اگر یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکے تو فرمایا او تصنع لاخرک، کہ جو شخص کوئی کام نہیں جانتا اس کو کام سکھا کر اس قابل کر دو کہ وہ اپنا وہ کام سیکھ جائے اور اس کے لیے تم اس کا ذریعہ بن جاؤ، اس کے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بن جاؤ. تو یہ کام اگر نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو یہ عظیم عبادت ہے. اور یہ عبادت مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ عبادت ماشاءاللہ گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال قائم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان حاکم اور ایک مسلمان حکومت کے محل میں، اس کے قصر میں کس طرح لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے اور کس طرح وہ یہاں سے اپنی تعلیم و تربیت سے اس آراستہ ہو کر واپس جاتے ہیں. یہ ایک بڑی عظیم مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گورنر صاحب کی اس کوشش کو برابر فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. بس ایک گزارش میں سب طلباء طالبات سے یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین موقع عطا فرمایا ہے اپنی تعلیم و تربیت کا اور اس کے ذریعے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے کا. لیکن اس میں بس آپ نیت یہ رکھیں کہ ہم یہ تربیت اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم کسی کے سامنے کسی کے دست نگر نہ ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے ملک و ملت کی صلاح و فلاح کے لیے استعمال کریں. آج کل تعلیم اور تربیت کا انتہائی مقصد یہ قرار دے لیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے. لیکن آپ الحمدللہ اس ماحول میں تربیت پا رہے ہیں تو یہاں آپ کے ذہن میں صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ ملک و ملت کی خدمت کرنا ہے. اور یہ سمجھیں کہ ہم اگر یہ اس کے ذریعے باہر سے ڈالر کما رہے ہیں تو وہ ہم اس لیے کما رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک محتاجی سے نکلے اور غلامی سے نکلے، قرضوں کی غلامی سے نکلے. یہ صاحب نیتیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی ساری تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہوگی. اور پھر یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر تعلیم یا کوئی بھی علم ہو وہ اس وقت تک نافع نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا جائے. لہذا اپنی تعلیم و تربیت کے دوران اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں اور اپنا دن شروع کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر شروع کریں یا اللہ میں یہ دن شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں اس دن کو آپ کی اطاعت میں خرچ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اور آپ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیے. اور رات کو جب سونے سے پہلے آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ فریاد کر لیں کہ یا اللہ میں نے عہد کیا تھا لیکن مجھ سے میں بہک گیا یا میں بھٹک گیا، لہذا فلاں جگہ پر مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے. آپ کا کوئی دن ان دو باتوں سے خالی نہ ہو. فجر کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ اور سونے سے پہلے پھر اپنے توبہ اور استغفار یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دین بھی آپ کا بہتر ہوگا، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کا مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب میں اس شخص کی جو زندگی سے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں مختلف ادوار میں یہاں گورنر ہاؤس آیا اور بہت سارے
हुक्मरान आपने जैसे शेड्यूल देते, गवर्नर देते, और आपने दोनों गवर्नर कामान साहब से भी सख्त बताएं कि आप मजीद बताएं कि ये मुल्क के लिए, खासतौर से सिंध के लिए गवर्नर साहब जो इकदाम कर रहे हैं, आप जो उलमाए ग्राम साहबान हैं, आप उनका क्या साथ देंगे? क्या आखिरी बात, क्या आखिरी जुमला क्या कहा आपने? मतलब आप जिस तरह ये काम कर रहे हैं उनके लिए, जैसे एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो आप क्या मदारस में भी आप इनको कहें? हमारे गवर्नर कामरान कैसुरी साहब को बख्शी कि उन्होंने उस रिवायत को यहाँ जिंदा करने की कोशिश, और आम आदमी और उनके दरमियान जो फासले हुआ करते हैं, आम आदमी और हुक्मरान के दरमियान जो फासले हुआ करते हैं, उन फासलों को उन्होंने तोड़ा, और उसकी वजह से माशाल्लाह आज ये मंजर हमारे सामने है। और इसके अलावा जो सूरत हाल मुझे मालूम हुई कि यहाँ का एक ख़ास गेट है कि जो 24 घंटे खुला है, और कोई भी शख्स वहाँ पर आए और अपनी कोई फरियाद लेकर आए, अपना कोई मसला लेकर आए, तो उसको सुना जाता है और उसको सुनकर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाती है। और ये जो बड़ा एक अहम काम है, जो नौजवानों को तालीम और तरबियत से आरास्ता करके उनको अपने पाँव पर खड़ा करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म था कि एक तो कोई अगर आदमी सवाल करने के लिए आपके पास आता, तो आप उसके लिए कोई इंतज़ाम ऐसा फरमाते कि उसका मुस्तकिल ज़रिया आमदनी बन जाए। इसकी मुताबिक नज़ीरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में मौजूद हैं। और दूसरा, आपकी हर एक अपने तमाम साहबे किराम को ये ताकीद थी कि अपने आप को दूसरों के लिए मुफीद बनाओ, दूसरों के लिए मुफीद बनाओ। और कुरान करीम ने भी फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन वो उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए पैदा की गई, लोगों के फायदे के लिए पैदा की गई। तो आपने मुख्तलिफ ऐसे आमाल का जिक्र किया जो बड़े नेक आमाल हैं और जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने बड़े जन्नत के वादे फरमाए हैं। तो एक साहबी ने पूछा कि अगर मैं वो काम न कर सकूं तो फिर ये फजीलत मुझे कैसे हासिल होगी? तो आपने फरमाया कि तो नुसान्यान, यानी किसी कारीगर की उसके काम में मदद कर दो। उसने कहा अगर ये भी मुझसे ना हो सके तो फरमाया औ तस्नाउ लि अखरक, कि जो शख्स कोई काम नहीं जानता उसको काम सिखाकर इस काबिल कर दो कि वो अपना वो काम सीख जाए, और उसके लिए तुम उसका ज़रिया बन जाओ, उसके तालीम व तरबियत का ज़रिया बन जाओ। तो यह काम अगर नेक नियति से अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए इखलास के साथ किया जाए तो अजीम इबादत है। और ये इबादत, मुझे खुशी इस बात की है कि ये इबादत माशाअल्लाह गवर्नर हाउस में हो रही है। और अल्लाह तबारक व तआला एक मिसाल कायम फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान हाकिम और एक मुसलमान हुकूमत के महल में, उसके कसर में किस तरह लोगों की पहुंच होती है और किस तरह वो यहाँ से अपनी तालीम व तरबियत से उस आरास्ता होकर वापस जाते हैं। ये एक बड़ी अजीम मिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला गवर्नर साहब की इस कोशिश को बराबर फरमाए, अपनी बारगाह में शरफ़ कबूल अता फरमाए। बस एक गुजारिश मैं सब तलबा तालिबात से यह करूँगा कि माशाअल्लाह आपको एक अल्लाह ताला ने बहुत ही बेहतरीन मौका अता फरमाया है अपनी तालीम और तरबियत का, और उसके ज़रिए अपने पाँव पर खुद खड़ा होने का। लेकिन इसमें बस आप नीयत ये रखें
کہ ہم یہ تربیت اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم کسی کے سامنے کسی کے دست نگر نہ ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے ملک و ملت کی صلاح و فلاح کے لیے استعمال کریں۔ آج کل تعلیم اور تربیت کا انتہائی مقصد یہ قرار دے لیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لیکن آپ الحمدللہ اس ماحول میں تربیت پا رہے ہیں تو یہاں آپ کے ذہن میں صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ ملک و ملت کی خدمت کرنا ہے، اور یہ سمجھیں کہ ہم اگر یہ اس کے ذریعے باہر سے ڈالر کما رہے ہیں تو وہ ہم اس لیے کما رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک محتاجی سے نکلے اور غلامی سے نکلے، قرضوں کی غلامی سے نکلے۔ یہ صاحب نیتیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی ساری تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہوگی۔ اور پھر یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر تعلیم یا کوئی بھی علم ہو وہ اس وقت تک نافع نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا جائے۔ لہذا اپنی تعلیم و تربیت کے دوران اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں اور اپنا دن شروع کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر شروع کریں، یا اللہ میں یہ دن شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں اس دن کو آپ کی اطاعت میں خرچ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور آپ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور رات کو جب سونے سے پہلے آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ فریاد کر لیں کہ یا اللہ میں نے عہد کیا تھا لیکن مجھ سے میں بہک گیا یا میں بھٹک گیا، لہذا فلاں فلاں جگہ پر مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ کا کوئی دن ان دو باتوں سے خالی نہ ہو۔ فجر کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ اور سونے سے پہلے پھر اپنے توبہ اور استغفار، یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دین بھی آپ کا بہتر ہوگا، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کا مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب، میں اس شخص کی جو بےادبی سے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں مختلف ادوار میں یہاں گورنر ہاؤس آیا اور بہت سارے حکمران آپ نے صدور دیکھے، گورنر دیکھے، اور آپ نے گورنر کامران صاحب سے بھی شرکت بتائیں کہ آپ مزید بتائیں کہ یہ ملک کے لیے خاص طور سے سندھ کے لیے گورنر صاحب جو اقدامات کر رہے ہیں، آپ جو علماء گرام صاحبان ہیں، آپ ان کا کیا ساتھ دیں گے؟ کیا آخری بات، کیا آخری جملہ کیا کہا آپ نے؟ مطلب آپ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے، جیسے ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا مدارس میں بھی آپ ان کو کہیں گے کہ آپ ہماری کچھ مدد کریں یا آپ اسے کریں، یا آپ علماء صاحبان آپ کیا؟ جی ماشاءاللہ، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بذات خود بہت بڑا کام ہے، اور جہاں تک مدارس کا تعلق ہے، مدارس کبھی جا کر کسی حکومت سے، کسی گورنر سے، کسی وزیر اعظم سے، کسی وزیر اعلیٰ سے جا کر ہم نہیں مانگا کرتے کہ ہمارے مدارس کو چلانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس چلاتا ہے، اور اس کے لیے ہم کبھی یہ درخواست کسی بھی، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بار بار میرا آنا ہوا، اور بار بار کبھی اس لیے نہیں ہوا کہ اپنے مدارس کے لیے کوئی ہم سے مدد لی جائے، وہ بار بار آنا ہوا کسی ملک و ملت کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے۔ تو کسی ملک و ملت کو کوئی مسئلہ درپیش تھا، ہم اپنی بات کم از کم حکمرانوں تک پہنچا دیں، اس کے لیے آنا ہوا، لیکن کبھی اس کام کے لیے نہ آنا ہوا کہ ہمارے مدرسے کی آپ کوئی مدد کریں۔ میرا آپ سے بھی سوال ہے اور گورنر صاحب سے بھی کہ آج ایسی کے کام میں آپ لوگ کو پیچھے وہی پابندیاں لگا کے آپ بچے جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں ان کو مزید بوجھ ڈال رہے ہیں، وہ کتاب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ریٹین بھی بیس نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بات مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی ہے، لہذا میں اس پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حکومت کو یہ حق ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کے خاطر کسی چیز کے اوپر کوئی پابندی لگائے،
اگر وہ مصلحت کی خاطر لگاتی ہے تو پھر مشاہدے کو اس کی پابندی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے انہوں نے شاید بات کہی ہو، لیکن یہ حکومت کی پالیسی کی بات ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسی ساتھ لوگ یہ سمجھے کہ آیا اس سے فائدہ ہوگا یا اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ ملک کی نقصان ان کو فکر ہونی چاہیے۔ بہت اچھا جی، بالکل آپ کی جو خواہش ہے اور جو آپ کی سجیشن ہے میں فیڈرل گورنمنٹ تک اس کو پہنچاؤں گا، اور ظاہر ہے آئی ٹی کے اوپر پورا ملک کام کر رہا ہے۔ ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، وہ SIFC جو انہوں نے بنائی ہے اس میں انہوں نے آئی ٹی کو بھی رکھا ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے اس کی ایکسپورٹ بڑھے۔ لیکن یہ خوشخبری میں آپ کو دے دوں کہ اس وقت ہم نے آئی ٹی یہاں گورنر ہاؤس میں شروع کی تو ہماری جو ریٹنگ تھی ضیاء صاحب وہ 108 نمبر پر تھی، جو کہ اب نیچے آ کر ہم اس وقت 86 پر ہیں۔ تو اتنا فرق پڑا ہے کہ 108 سے ہم 86 پر آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح سے لگن سے لگے رہے تو میں سمجھتا ہوں اگلے 1 سال کے اندر ہم 50 سے بھی نیچے آ جائیں گے اور ان ممالک میں شامل ہو جائیں گے جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں نمبر 1 اور نمبر 2 اور 3 پر ہیں انشاءاللہ۔ گورنر صاحب آپ سے سوال ہے، ایک طرف آپ بچوں کی مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں اور دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک کے مستقبل کے خلاف کام کر رہے ہیں، جنہوں نے کوئی ملک کے دارالخلافہ کو 24 تاریخ کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سنا ہے کہ وہ اب بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن ہے، کل بھی آپ نے ٹریکنگ کی تھی، سنا ہے آج بھی آپ مجھے کچھ فرمائیں گے؟ دیکھیں آج ہمارے پاس مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں، تو کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ان سے یہاں دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو۔